بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیکچر سرحد ایجوکیشن سسٹم اسکول اینڈ کالج کی جانب سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ اسلامیات لازمی ہے جماعت پنجم کی۔ آج ہم نے جو چیپٹر پڑھنا ہے اس کا عنوان ہے طاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی اہمیت۔ تو سب سے پہلے طاعت رسول ہے۔ اس چیپٹر میں ہم نے جو پڑھنا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔ نمبر 1، طاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کیا ہے، شریعت میں اس کی اہمیت کیا ہے وہ بیان کیا جائے۔ اور دوسری نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اور تیسری نمبر پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور ان میں اطاعت رسول کا نمونہ کیا ہے، اس میں وہ بیان کیا جائے۔ تو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا ہے اور پھر انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمائے۔ اور ان تمام پیغمبروں میں سب سے آخری پیغمبر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید یہ نازل کی۔ اور پھر قرآن مجید کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو احکامات ہے وہ بیان کی ہے۔ اور پھر اس احکامات کی جو وضاحت ہے تو اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتا تو پھر اس ہدایات کو اور اس احکامات کو ہم اچھی طریقے سے نہیں سمجھ پاتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے کیا ایک بہترین عملی نمونہ قرار دیا ہے۔ خود قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ترجمہ یہ ہے کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ اطاعت کی اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہم کر رہے ہیں یہ اس لیے کہ اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پیغامات اور احکامات صحیح طریقے پر سمجھایا ہے۔ اب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ اللہ کی اطاعت ہے کہ ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں تو گویا کہ یہ ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اور اس کا ہمارے تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ اپنے آپ سے نہیں فرمایا بلکہ وہ اللہ کی طرف سے حکم ان کو ہوا کرتا تھا۔ اس لیے قرآن عظیم الشان میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش نفس سے منہ سے ایک بات بھی نہیں نکالتے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو بھیجا جاتا ہے۔ اب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری اور اطاعت کیا ہے یہ لازم۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے واضح طور پر اس بات کا تقاضا بھی کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جس بات کا حکم دے تو اسے آپ پورا کر لے، اور جن کاموں سے آپ کو منع کر لے تو آپ ان کاموں سے باز آ جائے۔ اس لیے کہ حقیقی مومن اور کامل مومن اس وقت تک کوئی بندہ نہیں بن سکتا جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بتلائے ہوئے طریقوں کو اپنا لے اور جن کاموں کا کرنے کا حکم کیا ہے ان پر عمل ہو، اور جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان سے باز آ جائے۔ اور یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے متعلق اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ
اگر اے میرے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ آپ کی پیروی کر کے تب اللہ ان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گویا کہ یہ اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ پھر صحابہ کرام اور اطاعت رسول، یعنی صحابہ نے کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے۔ تو صحابہ کرام کی جو زندگی مبارک ہے اگر ان کو ہم دیکھ لیں تو ان کی زندگی کے ہر معاملے میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنا اپنی لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اس لیے تمام صحابہ کرام وہ زندگی کے ہر شعبے اور معاملے میں، خواہ وہ کھانا پینے ہو، چلنا پھرنا ہو، اور اٹھنا بیٹھنا ہو، کاروبار ہو، یا جتنی معاملات ہو، زندگی کی تمام معاملات میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی ہے۔ اور ایک واقعہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مسجد نبوی میں دے رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ کے دوران ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں بیٹھ جاؤ۔ تو یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسجد سے باہر ہے، یعنی مسجد کے دروازے کے ساتھ جوتوں کے ساتھ ہے، اور جب اس نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں بیٹھ جاؤ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی جو دروازہ ہے اور وہاں پر وہ بیٹھ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میں نے تو آپ کو نہیں کہا، بلکہ یہ جو مسجد کے اندر لوگ تھے میں نے ان کو یہ کہا ہوا تھا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ تو پھر میرا یہ طاقت نہیں ہوتا کہ میں آگے ایک قدم بھی اٹھا لوں۔ تو یہ ہے صحابہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت۔ بہت سارے واقعات اس طرح ہے کہ تمام صحابہ کرام ہر لمحہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اور ان کے حکم پر مر مٹنے والے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا اس کا محبت اور اس کی اطاعت کرنے والا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوتا ہے تو پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کو بھی چھوڑا۔ ان سے کہا گیا کیوں؟ اس نے کہا کہ میں جس آنکھوں پہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتا تھا وہ ابھی نہیں ہے، تو مجھے اس مدینہ میں رہنا بھی کیا ہے، مشکل ہے، تو اس لیے انہوں نے مدینہ چھوڑ کے اور ہجرت کی۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور اس کے ساتھ محبت ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کرتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے تو اس پر اللہ نے بہت سخت عذاب اور وعید سنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ادب اور احترام کرنے سے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ اگر اس طرح کوئی بندہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یا بے ادبی کر لیتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ ساتھ ادب اور احترام کا بھی سکھایا ہے، حکم دیا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی آپ لوگ اور اتنی بلند آواز سے بات نہ کرو کہ تمہاری آواز ان کی آواز سے بڑھ جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ نکلو، یعنی جس محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو اس سے پہلے کوئی بندہ نہ بولے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے وقت ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں پکارتے ہو، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اس کے ساتھ برباد ہو جائے اور تمہیں کچھ پتہ بھی نہیں ہو۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے اور ان کی جتنی بھی احکامات جتنی بھی طریقے ہیں اس کو اپنا لے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بن جائے۔ اور اللہ تبارک کا ارشاد بھی ہے کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں انسان تو ان کی چاہیے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے اور فرمانبرداری کر لے۔ اب ہم نے جو سبق پڑھا ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے جو سوالات ہیں اس میں تفصیلی سوالات اور جوابات، ساتھ مختصر سوالات ہیں اور درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ تو نوٹس کے ذریعے آپ کو یہ ملیں گے، پھر آپ کو اپنی کاپی میں اس کو لکھنا ہے، اور آخر میں تمام والدین سے یہ درخواست ہے کہ ان اسباق کی بار بار بچوں پر دہرائی کر لیں تاکہ یہ ان کو خوب یاد ہو جائے۔ السلام۔